السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ کیا شان گروپ جو تھی گروپ آف کمپنیز، اس کا یہاں سے بھاگ جانا پاکستان سے، کیا پیپلز پارٹی نے ان کو کمپلیٹلی فیسیلیٹیٹ کیا؟ پیپلز پارٹی کیوں سپورٹ کرے گی؟ وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے کھلے عام کہا ہے، انہوں نے کالز پہ ہے، ریکارڈ پہ، آرٹیکلز پہ ہے، اور آپ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا نقصان کرایا ان کے ساتھ مل کے، کیونکہ ان کے زرداری صاحب کے ساتھ اور بی بی کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ تھے، فیملی ٹرمز تھے ان لوگوں کے، اور یوریا کی ایکسپورٹ جو ایک بین تھی اور وہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ سے زیادہ ریچ کر گئی، اور پاکستان کو اس کا پوری ایگریکلچرل انڈسٹری کو نقصان ہوا، اتنا بڑا اسکینڈل ان کے اوپر۔ اس کے علاوہ انہوں نے اربوں خربوں روپے 97 کے ایرا میں لیے، NIT سے پیسے لیے، اسٹیٹ بینک سے پیسے لیے، تمام تر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں سب کو لوٹا، اور کس وجہ سے لوٹا؟ بزنس کے نام پہ لوٹا، اور ان کی ساری جو وہ تھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے زرداری صاحب۔ دیکھیں 97 اور 98 99 اس میں ہماری حکومت نہیں تھی، نواز شریف کی حکومت تھی، لیکن 97 سے پہلے جو چل رہا تھا، 97 کی بات، لیکن 97 میں پکڑ دھکڑ ہوئی تھی، پکڑ دھکڑ شروع کروائی تھی انہوں نے، نواز شریف والوں نے، جی وہ آپ کے خلاف تھے اس زمانے میں، آپ کے خلاف، ہمارے خلاف تو آپ کو پتا ہے کہ رحمان صاحب تھا جو بھی تھا، سیف الرحمان، تو وہ جھوٹے کیس تھے سارے، سیف الرحمان ہی ایک سارے کیس، یہ شون گروپ والے سارے جھوٹے کیس تھے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رولیکس کی گھڑیاں بھجواتے تھے بی بی الرحمان نے، میں آپ کو بتاؤں کہ آصف زرداری صاحب نے، دیکھیں آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جب سیف الرحمان کی بات سناؤں میں آپ کو، جب میری بات سنیں، سیف الرحمان کی بات کیا کہی تھی آصف زرداری صاحب نے کہ بعد میں میرے پاؤں آ کے پکڑے تھے سیف الرحمان نے، تو یہ ظاہر ہے سارے جھوٹے کیس ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں۔ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جاوید اقبال صاحب بھی زرداری صاحب کے آگے پاؤں پکڑے، آپ کہتے ہیں کہ جھوٹے کیسز ہے، ٹھیک ہے، لیکن غزالہ صاحبہ یہاں پہ ایک ایویڈنس جیتا جاگتا ہے، ایک انسان، ایک ایویڈنس ہے، جنہوں نے مجھ سے کئی دفعہ بات کی ہے، اور ان کو اس لیے بھی زیادہ کوریج نہیں ملی کیونکہ نیب کی بھی بات زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر نیب بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ذرا اسٹرکٹ، پھر وہ اس کا وہ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، سپرویژن ہوتا ہے۔ یہ نیوز انہوں نے بریک کی تھی کرپشن کی، اس طرح کہ ان کو بوگس بل پر سائن کروانے کا کہا گیا تھا عامر احسن خان صاحب کو، انہوں نے انکار کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں کریں گے سائن اس کے اوپر، اور کروڑوں میں جو وہ پورا ایک اماؤنٹ تھا، جا کے جب احتساب سل میں نیوز بریک کی انہوں نے، تو ان کا اس وقت کا جو ہے ایک لا تھا کہ جو بھی قوم کا لوٹا ہوا پیسہ لے کر آئے گا اس کو اس کا 10% ملے گا۔ 22 سال ہو گئے وہ 10% نہیں ملا، اور ان کو تمغہ امتیاز کا بھی کہا گیا تھا، وہ بھی اڑ گیا، 10% بھی اڑ گیا۔ تمغہ امتیاز آصف علی زرداری صاحب کو مل گیا ہے، انہوں نے انٹرنلی پرائیویٹ ایسوسییشن جتنے بھی پھر اس کے بعد ان کے پاس آج بھی ایویڈنسز موجود ہیں، وہ اس کمپنی کے لیے کام کرتے تھے، سب سے بڑی بات وہ اس کمپنی کے لیے کام کرتے تھے، اور پورے ایویڈنسز کے ساتھ وہ موجود ہے ساری چیزیں کہ پیپلز پارٹی نے کیسے کہاں فیسیلیٹیٹ کیا۔ جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو پی ایم ایل اے نے ان کے خلاف تمام تر کیسز کھول دیے، 2008 تک پورا کا پورا صفایا ہو چکا تھا شان گروپ کا یہاں سے، اب بھی وہ آج بزنس کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں، اور وہ دبئی میں بیٹھے ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، ایون جو PSL میں جو ملتان سلطان ٹیم ہے ان کو انہوں نے کتنے ہیوی اماؤنٹ میں خریدا ہے، تو یعنی جو یہاں پہ کام ہے بزنس کمیونٹی میں، پھر ایسے ہی لوگ چل سکتے ہیں کرپشن کرنے والے، ملک کو لوٹنے والے، تباہ و برباد کرنے والے۔ میں آپ سے اس کا جواب ضرور جانوں گی غزالہ صاحبہ، لیکن مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا، اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز۔